بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام 13 منٹ میں 13 سوال حاضر ہے. خلیل ساجن السلام علیکم. یہ ہمارے کئی پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہو، یہ خاص کر ایس او پیز کے حوالے سے ہم لوگ مختلف قبائلی رہنما یا سیاسی ارکان یا تاجر برادری یا ٹرانسپورٹر حضرات سب کے پاس جا رہے ہیں، اسی وجہ سے کہ تاکہ ہمیں کچھ معلومات ہو ایس او پیز کیا ہے، اس ایس او پیز کے تحت ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو ایس او پیز ہمارے اوپر لاگو ہو گیا ہے اس پہ کس طرح عمل کر رہا ہے. اسی وجہ سے مختلف لوگوں کے پاس جاتے ہیں، اس کا انٹرویو کرتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں. آج بھی اسی ایس او پیز کے حوالے سے یا لاک ڈاؤن کے حوالے سے، کرونا وائرس کے حوالے سے اسی پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے قبائلی و سیاسی اور بی اے پی سریاب کے رہنما ڈاکٹر عبدالغفار سمالانی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خلیل ساجن آپ خیریت سے ہیں؟ شکر ہے اللہ کا احسان. اللہ پاک کرم. سر سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جہاں پر خاص کر بلوچستان کی میں بات کر رہا ہوں، بلوچستان میں کیا ایس او پیز پہ عمل ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے میں خلیل ساجن آپ کا اور تول ٹی وی کے تمام عہدیداران اور ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ کے توسط سے ہمارے میسج عوام تک کنوے ہو رہا ہے. ایس او پیز پر عمل درآمد اگر عوام کریں گے تو یہ ان کے اور ان کے خاندان کا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر ہم حکومتی ڈائریکشن جو ہمارے سیفٹی کے لیے ہے اس کو اگر ہم لوگ مسترد کرتے ہیں تو ہم اس وبا کا شکار ہو سکتے ہیں. دیکھنے میں آ رہا ہے کہ عوام احتیاطی تدابیر کی تمام حدیں توڑ رہا ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ سوشل ڈسٹینس رکھیں اور ایس او پیز و انتظامیہ سے مکمل تعاون کریں تاکہ وہ اس پریزنٹ عالمگیر وبا کے کمپلیکیشن سے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیونکہ کوئٹہ میں اس وقت 2800 مریض آئسولیشن میں ہیں. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزر کی جانب سے اس وبا سے بچنے کا لاسٹ ٹریٹمنٹ آئسولیٹ ہے. اگر خدا نخواستہ ہم اس حکومتی ڈائریکشن پر WHO کی جانب سے فراہم کردہ پروفائلیکٹک احتیاط پر احتیاط نہیں کریں گے تو یہ وبا مزید پھیلے گی. اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو تو آپ نے بتا دیا کہ ایس او پیز پہ عمل کس طرح کرنا ہے، اس کی فائدہ اور نقصان کیا ہے، وہ تو ہو گیا. راشن کے حوالے سے کیونکہ ہمارے عوام کو اگر آپ لاک ڈاؤن میں رکھنا چاہو گے، اگر وہ لاک ڈاؤن میں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لیے راشن کا ہونا ضروری ہے، جس طرح ہمارے دوسرے صوبے سندھ، پنجاب کے پی کے وہ لوگ دے رہے ہیں. آیا جہاں پر بلوچستان میں راشن کی کیا پوزیشن اور راشن کس طریقے سے ملا ہے یا نہیں ملا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور بی اے پی کی تمام وزراء کرام نے دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے راشن فراہمی کے ایشوز ڈی سی صاحب کے حوالے کر دے. ڈی سی صاحب نے نہایت عمدہ کارکردگی کے ساتھ پولیو ورکرز ٹیم پر مشتمل ٹیمیں بنا کر مستحق متاثرین کو آئیلیٹ کرنے کے بعد شفاف طریقے سے راشن فراہمی کا سلسلہ شروع کر دیا، جو کہ یہ اقدام ہمارے منتخب ایم این اے صاحبان کو ناگوار گزری تو انہوں نے ہمیشہ کی طرح زد واویلا تنقید کر کے آخر کار ان کی تنقید مداخلت غالب آ کر سی ایم بلوچستان کو راشن ذمہ داری کے ذمہ کو اپنے لینے پر صلح کرنے پر مجبور کیا گیا. تو اب ہمارے سریاب میں تاحال راشن فراہم نہیں کیے گئے ہیں. راشن فراہمی کا نتیجہ متاثرین کے برعکس نکلا، کیونکہ ہمارے ایم این اے صاحبان نے اقربا پروری کو پروموٹ کیا، ذاتی تعلقات، پارٹی پبلسٹی کے لیے پارٹی ورکروں اور غیر مستحق لوگوں و
آگے پیچھے ہونے والے چمچوں پر ریوڑیوں کی طرح راشن تقسیم کیے گئے، وہ راشن فراہم نہ کرنے کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں کھلا چوری اور بددیانتی کی، جو کہ عوام کے ساتھ سراسر ظلم اور جبر ہے۔ ہم اس کا بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اچھا، میں سریاب کی بات کروں گا کیونکہ ہم لوگوں کا تعلق بھی سریاب سے ہے، ہم لوگ سریاب پہ ہیں۔ سریاب پہ جہاں پر 3 MP ہے، 1 MNA ہے، تو اب کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو راشن ہوا ہے، یہ صرف یہ جو ہمارے MP صاحب تھے یا MNA صاحب تھے، لوگوں نے صرف اپنے پارٹی والوں کو دیا ہے یا عوام کو بھی کچھ ملا ہے اس میں؟ میں نے خلیل جان پہلے بھی عرض کیا کہ راشن جو ہے غیر مستحق پارٹی پبلسٹی، پارٹی ورکروں اور غیر مستحق لوگوں میں بانٹا گیا۔ مستحق متاثرین تاحال راشن کا منتظر ہیں۔ ابھی تک ہمارے جو ایریے ہیں سریاب میں کلی گوار آباد ہے، بڑو ہے، کمالو ہے، ہزار گنجی ہے، کھاسی آباد ہے، اس میں تاحال مستحق متاثرین کو راشن فراہم نہیں کیے گئے ہیں۔ اچھا، لاک ڈاؤن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہو گے؟ لاک ڈاؤن، اگر لاک ڈاؤن کو مؤثر بنانا ہے تو مستحق متاثرین کو باعزت طریقے سے راشن فراہم کریں۔ اس سے لاک ڈاؤن مزید یعنی کہ مؤثر ہو سکتا ہے، کیونکہ بھوک افلاس کو آپ کسی بھی سانچے میں بند نہیں کر سکتے۔ جب انسان پر بھوک اور افلاس حاوی ہو جاتا ہے تو ان سے ادب و آداب اور احترام مٹ جاتا ہے۔ کاروبار دیہڑی بند ہونے کی وجہ سے عوام بڑے پیمانے پر ڈپریشن کا شکار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کرونا کے خوف چھوڑ کر اپنے بچوں کے 2 وقت کے پیٹ پالنے کے لیے خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، کیونکہ ایک طرف کرونا کا چیلنج تو دوسرے طرف گھروں میں فاقے کا چیلنج، تیسرے طرف راشن فراہم کرنے والے راشن خوروں کی غفلت۔ اس لیے متاثرین تذبذب کا شکار ہو کر لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر پر 100% عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اچھا، ابھی جو لاک ڈاؤن شروع ہو گیا، سمارٹ لاک ڈاؤن اس کو کہتے ہیں، جی، اس میں 6 دن جو ہے نا وہ ہے کاروبار اسٹارٹ ہوتے ہیں، تو 1 دن صرف لاک ڈاؤن ہے۔ آیا اس 6 دنوں میں جو بڑے بڑے شاپنگ مال ہے یا ٹرانسپورٹر حضرات ہے، ایک گاڑی میں 50-60 بندے بٹھا لیتے ہیں، کیا یہ شاپنگ مال والے یا یہ ٹرانسپورٹر حضرات کیا اس پر عمل کر پائیں گے؟ اس طرح ہے کہ اگر وہ لوگ پروپائلیکٹک احتیاط کے ساتھ اپنا کاروبار اسٹارٹ کریں، ٹرانسپورٹر ہیں جو اس کے مثال کے طور پر کلینر ہے، جو بھی ان سے منسلک حضرات ہیں، WHO کی طرف سے مہیا کیے گئے احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنا کاروبار آگے یعنی اسٹارٹ کر سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ انہوں نے احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا تو امواتیں بھی زیادہ ہوں گے، متاثر بھی زیادہ ہوں گے، اور یہ ہمارے ملک کے لیے بہت خطرناک ثابت ہوں گے۔ ہمارے یعنی کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے ہمارے قائدین ہیں، اسپیشلی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ خدا را آپ لوگ اس موذی مرض سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر حکومت ان پر مزید سختی کریں تو عوام روڈوں پر نکل آ جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، وہ بھی ہمارے اپنے صوبے کا نقصان ہے۔ بہرکیف عوام کو چاہیے کہ یعنی کہ مہیا کیے گئے جو ہمارے WHO کی طرف سے ہیں ڈائریکشن ہے، اس پر تن من عم سے عمل کر کے خود بھی بچیں اور اپنے فیملی کو، عزیز و اقارب کو بھی بچائیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بطور ڈاکٹر آپ اس وقت اس فیلڈ میں کام بھی کر رہے ہیں اور فرنٹ لائن پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہو، تو آیا عوام کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ عوام کے لیے ہمارے چینل کے تھرو پہ آپ کا اگر کوئی پیغام ہے کہ اس کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے یا کچھ احتیاطی تدابیر کے لیے بطور ڈاکٹر آپ کیا؟ میں عوام الناس کو تنبیہ کرتا ہوں
ایجوکیٹ کرتا ہوں کہ خدا را اس وبا سے بچنے کا آخری ٹریٹمنٹ آئسولیٹ ہے۔ اگر آپ یعنی کہ احتیاطی تدابیر کو مسترد کریں گے تو یہ وبا ہمارے یعنی کہ ملک میں تباہی پھیلائے گا۔ اس وبا پر اس وقت ہمارے جو طاقتور یعنی کہ کنٹریز ہیں وہ بھی اس وقت خاطر خواہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکا ہیں۔ اس کا تدارک ہم ایک مہذب شعری ہو کے اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہمیں چاہیے پروفائلیکٹک تدابیر اپنائیں۔ اگر ہم مثال کے طور پر کسی ایمرجنسی میں جانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمارے مثال کے طور پر جو احتیاطی تدابیر کی ماسک ہیں، دستانے ہیں، وہ پہن کر احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنے کام ایمرجنسی میں بے شک جائیں، اور وہاں سے آ کر اپنا ہاتھ صابن سے دھوئیں، غرارہ بھی کریں ہاٹ واٹر سے، کیونکہ یہ ٹریکیا میں لگنے کے بعد 4 دن تک اس کے بعد ہمارے جو وہ ہے چیسٹ ہیں، چیسٹ کے اندر ہمارے برونکل ٹیوبیں ہیں، اس کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہم بار بار لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس کے مطابق ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ خدا را خود کو بھی بچائیں، اپنے فیملی کو بھی بچائیں، اپنے دوست عزیز و اقارب اور معاشرے میں ایک مہذب قوم ہونے کا ثبوت دیں۔ یہ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جی آپ لوگوں نے گفتگو سنی قبائلی سیاسی و BAP سریاب کے رہنما ڈاکٹر عبدالغفار سمالانی صاحب کی۔ اس کا لاسٹ میں یہی پیغام تھا کہ اس سے بہتر یہی ہے احتیاطی تدابیر پہ عمل کرنا، جو SOPs ہے اس پہ عمل کرنا، تب اس سے ممکن ہو سکتا ہے کہ بندے اس موذی مرض سے بچایا جا سکے۔ انشاءاللہ عزیز زندگی اور صحت رہی، آنے والے وقت میں پھر ایسے کسی ایکسپرٹ دوست کے ساتھ اس کا انٹرویو کر کے آپ لوگوں کی خدمت پہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے خلیل ساجن کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔